السلام علیکم، میں ہوں حسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں حسان خان شو ایپیسوڈ 17۔ اس ایپیسوڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں 10 طریقوں کے متعلق اپنے فری لانسنگ کے بزنس کو مارکیٹ کرنے کے لیے، کہ اگر آپ نے کلائنٹس ڈھونڈنے ہیں، آپ فری لانسر ہیں، آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو مارکیٹ کریں گے۔ تو میرے پاس 10 آئیڈیاز ہیں جن میں سے بہت سارے میں نے خود ٹرائی کیے ہیں، مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، اور چند ایسے ہیں جو میں نے سنے ہیں دوسرے فری لانسرز نے ٹرائی کیے ہیں اور وہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو ان 10 طریقوں سے نقصان نہیں ہوگا کوئی، اس کا مجھے یقین ہے۔ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، کچھ آپ کے لیے کام کریں گے، کچھ آپ کے لیے کام نہیں کریں گے، تو آپ اس لیے 10 کے 10 جان لیں، پھر ٹرائی اپنی مرضی سے آپ کریں اگر آپ فری لانسر ہیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے میں آپ کو اپنا پہلا طریقہ بتاتا ہوں، یا اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا فری لانسر کے طور پہ جو میرا پہلا طریقہ ہے وہ ہے فیس بک۔ سننے میں کہنے میں بڑا آسان ہے کہ فیس بک پہ اپنے آپ کو مارکیٹ کریں فری لانسر کے طور پہ، لیکن کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کریں۔ پروفائل کو آپٹیمائز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر بینر لگائیں، آپ کا جو کور ہے اس پہ بہترین سا بینر لگا ہوا ہو، آپ کی یا تو کانٹیکٹ ڈیٹیل ہو یا پھر آپ کی پروفائل کے متعلق اس پہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہو کہ وہ ظاہر کرے کہ آپ فری لانسر ہیں، آپ کیا بیچتے ہیں، آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہیں وہ ہو۔ پھر آپ کی اسی طرح بایو میں آپ کے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہو، کانٹیکٹس کی ڈیٹیل ہو، اگر آپ کوئی کسی پیج کے ایڈمن ہیں یا ویب سائٹ کے آپ آنر ہیں تو وہ آپ کا اس میں انٹرو میں سارا کچھ لکھا ہوا ہو، پراپر آپ کے پیجز وغیرہ ٹیگ ہوئے ہوں، یعنی کہ آپ اپنی پروفائل کو بہتر طریقے سے آپٹیمائز کر لیں۔ پھر ایک تو یہ چیز ہے، پھر دوسری یہ چیز کہ آپ شیئرنگ اس طرح کی کریں، انگیجمنٹ اس طرح کی کریں فیس بک پہ، پراپر صحیح گروپس میں آپ اپنے آپ کو انگیج کریں، صحیح لوگوں کو ایڈ کریں، صحیح لوگوں سے کنیکٹ ہوں، صحیح قسم کا کانٹینٹ آپ شیئر کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے فری لانس بزنس کو فائدہ ہو اور آپ مارکیٹ کر سکیں اپنے فری لانسنگ کے بزنس کو۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے اپنے فری لانس بزنس کو مارکیٹ کرنے کا وہ یوٹیوب ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کمفرٹیبل ہیں یوٹیوب پہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے، تو آپ یوٹیوب کو لازمی یوز کریں۔ یوٹیوب پہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے نالج، اپنی ایکسپرٹیز، اپنے ایکسپیرینس کو یوز کریں، چاہے اپنے موبائل فونز کو رکھ کے سامنے اپنے اس سے ویڈیو بنائیں، جو آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں، جیسے یہ لائٹنگ ہے میرے پاس، یہ کیمرہ ہے، میں ایک سافٹ ویئر میں اپنا آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ DSLR ہے، یہ میرا آفس ہے چھوٹا سا، تو یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں آپ تب بھی یوٹیوب کر سکتے ہیں۔ ایک پراپر آپ کے پاس اگر سپریٹ کوئی جگہ ہے گھر میں یا آفس میں جہاں پہ آپ سپریٹ ایک فون اپنا سامنے رکھ کے اس سے ریکارڈ کریں، دیکھیں کانٹینٹ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑا فینسی، بڑا ایکسپینسو آفس ہے، ایکوپمنٹ ہے، لیکن آپ کے پاس بات نہیں ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہے، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سارے ایکوپمنٹ کا۔ تو یوٹیوب ٹرائی کریں، یوٹیوب پہ بات کریں بیٹھ کے، کہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو آپ کی اسکل ہے، یا تو وہ لوگوں کو سکھائیں تھوڑی بہت، یا پھر آپ اپنے نالج سے لوگوں کی مدد کریں۔ اس طرح جو ہے ریلیونٹ آڈینس آپ کے پاس آتی ہے، آپ کا کانٹینٹ دیکھتی ہے، پھر انہی میں سے آپ کے اگر 100 لوگ دیکھ رہے ہیں، 50 لوگ یا 100 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ایک دو لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے پروسپیکٹیو آڈینس ہو سکتے ہیں یا پروسپیکٹیو کلائنٹس ہو سکتے ہیں۔ پروسپیکٹیو کلائنٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے کسٹمر بن سکتے ہیں بہت جلد بھی یا ان نیئر فیوچر۔ تو پروسپیکٹیو کلائنٹس ڈھونڈنے کا یہ بہترین طریقہ ہے یوٹیوب پہ، اور آپ اپنے آپ کو مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا دوسرا طریقہ تھا، یوٹیوب کو لازمی یوٹیلائز کریں اپنے فری لانس کلائنٹس ڈھونڈنے کے لیے اور اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کے لیے۔ اور جو میرا تیسرا طریقہ ہے وہ ہے بلاگ۔ آپ بلاگ سے اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، اپنی فری لانس سروس بیچ سکتے ہیں۔ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے، مجھے جتنا فائدہ اپنے بلاگ لکھنے سے ہوا ہے اپنے فری لانس رائٹنگ سروس کو بیچنے میں، اتنا مجھے فائدہ کسی چیز سے نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے تو میں پرسنلی واؤچ کر سکتا ہوں کہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اگر آپ فری لانس رائٹر ہیں۔ اگر آپ گرافکس ڈیزائنر ہیں، اسی طریقے سے آپ ایک گرافکس ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ بلاگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اور سروس بیچ رہے ہیں، کوئی کورس بیچ رہے ہیں، تب بھی آپ بلاگ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تب بھی آپ بلاگ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بلاگ آپ کو سرچ انجنز میں ایک آپ کو ایگزسٹنس دیتا ہے۔ آپ
آپ کو ایون کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک انگیجمنٹ کا موقع دیتا ہے. جب آپ کانٹینٹ لکھتے ہیں اپنے بلاگ پہ، آپ وہ جب شیئر کرتے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، لنکڈ ان پہ، تو ایک کانورسیشن سٹارٹ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. لوگ آپ کی چیز کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ 10 لوگ دیکھیں. اگر 10 میں سے ایک نے بھی آگے اس کو ری شیئر کر دیا تو سوچیں کہ آگے 30 40 50 بندے اور بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسی کانٹینٹ کو. تو یہ اچھے کانٹینٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. بلاگ اگر لکھ سکتے ہیں تو بلاگ بھی لکھیں. آپ جب بلاگ لکھتے ہیں تو بہترین ایک آپ اپنی فری لانس سروس کو مارکیٹ کرنے کا بہترین وہ طریقہ یا ذریعہ ہو سکتا ہے. جو چوتھا طریقہ ہے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا فری لانسر کے طور پہ، وہ ہے گیسٹ پوسٹنگ. یہ بلاگ سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے بلاگنگ کے بعد جو ہے وہ گیسٹ پوسٹنگ ہے. گیسٹ پوسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایک بلاگر ہیں، یا آپ ایون کہ آپ ایک فری لانسر ہیں سمپل، لیکن اگر آپ بلاگ لکھ سکتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ بلاگس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو آفر کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے فری میں ایک گیسٹ پوسٹ لکھتا ہوں، آپ وہ پبلش کریں اور آپ کے آڈینس کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا. اب آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کا اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے بلاگ پہ جا کے گیسٹ پوسٹ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس آتھر بایو آتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس آرٹیکل کے اینڈ پہ ایک آپشن آتی ہے کہ آپ اپنا ایک انٹروڈکشن یا اپنا آتھر بایو لکھ سکتے ہیں، جس کے اندر آپ اپنی پروفائل کو بھی یا اپنی ویب سائٹ کو لنک کر دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں. آپ بتاتے ہیں 2-3 لائنوں میں کہ میں یہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور یہ میری ویب سائٹ ہے، یا یہ میرا سوشل میڈیا کا لنک ہے، فیس بک پیج ہے یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. تو اس طریقے سے بلاگ اونر کو ایک اچھی گیسٹ پوسٹ مل جاتی ہے، ایک اچھی بلاگ پوسٹ مل جاتی ہے، اور آپ کو اور اس کی آڈینس سے ملنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. تو گیسٹ پوسٹنگ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی فری لانس سروس کو مارکیٹ کرنے کا. اور جو میری 5ویں اسٹریٹجی ہے اپنے فری لانس بزنس کو مارکیٹ کرنے کی، وہ بھی بلاگنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ ہے لنکڈ ان یا میڈیم پہ پبلشنگ. بیسکلی یہ ری پرپسنگ آف آرٹیکلس. اگر آپ نے اپنے بلاگ پہ کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھا ہوا ہے تو آپ وہ سیم آرٹیکل کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں اپنی لنکڈ ان کی پروفائل پہ اور میڈیم کے اکاؤنٹ پہ. تو یہ میں اس طرح اس کو اکثر مینشن کرتا ہوں کہ ری پرپز آن لنکڈ ان / میڈیم. تو یہ دونوں ایسے پلیٹفارم ہیں جو آپ کو کانٹینٹ جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کہیں اور پبلش کیا ہوا کانٹینٹ ہمارے پلیٹفارم پہ بھی پبلش کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کا ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس کے رائٹس ہونے چاہیے پبلش کرنے کے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کسی دوست کا یا اپنے کسی کمپیٹیٹر کا آرٹیکل کاپی کریں اور آ کے لنکڈ ان پہ یا میڈیم پہ پبلش کر دیں. یہ غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اس پہ پھر آپ کو کوئی اسٹرائک وغیرہ لگ سکتی ہے، یا آپ کا اکاؤنٹ ایون ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے اگر وہ کمپلین کر دے کہ یہ میرا آرٹیکل ہے. آپ کا اپنا ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس کے رائٹس ہونے چاہیے، تو آپ پبلش کر سکتے ہیں، یعنی کہ ری پرپز کر سکتے ہیں لنکڈ ان پہ اور میڈیم پہ. اور اس طریقے سے جس طرح پچھلے پوائنٹ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی آتھر بایو میں جا کے لکھ سکتے ہیں، اپنی ڈیٹیل اپنے متعلق لکھ سکتے ہیں کہ آپ فری لانسر ہیں، آپ کی یہ سروس ہے، یہ آپ کا لنک ہے، تو اس پہ آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ میڈیم اور جو لنکڈ ان کا اپنا آرٹیکل ہوگا اس میں بھی آپ اس طریقے سے آتھر بایو لکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو 6th وے جو ہے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا فری لانسر کے طور پہ، وہ ہے وزٹنگ کارڈز. دیکھنے میں سننے میں بہت سمپل چیز ہے کہ وزٹنگ کارڈ یا بزنس کارڈ سے کیسے آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، وزٹنگ کارڈ کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے. یہ 4 سے 500 کے درمیان 1 کلر کا ایک آپ وزٹنگ کارڈ یا اپنے بزنس کارڈ پرنٹ کروا سکتے ہیں. میکسیمم 1000-1200 میں آپ اپنے وزٹنگ کارڈ پرنٹ کروا سکتے ہیں. اگر بہت ہی اچھے پیپر پہ پرنٹ کروائیں یا مور دین 1 کلر کا وہ آپ پرنٹ کروائیں تو آپ بڑے آسانی سے وزٹنگ کارڈ اپنے پرنٹ کروا سکتے ہیں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس پہ آپ کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوئی ہیں، اور جب وہ لوگوں کے پاس جائیں گے، جب آپ کسی سے ملیں، آپ اپنا وزٹنگ کارڈ دیں تو کم از کم اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے، یہ کسی کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے، یعنی کہ یہ فون نمبر ہے، یہ ای میل ایڈریس ہے، یہ آفس کا ایڈریس ہے. تو اس طریقے سے آپ کو مارکیٹ کرنے میں آسانی ہوگی اپنے آپ کو. وہ وزٹنگ کارڈ اٹ سیلف ایک مارکیٹنگ ٹول ہوگا آپ کا. کسی سے ملیں، آپ کسی کو دیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ فری لانس گرافکس ڈیزائنر ہیں یا فری لانس رائٹر ہیں، تو وہ آپ کو اپنی سروس مارکیٹ کرنے میں وزٹنگ کارڈ یا بزنس کارڈ سے بھی فائدہ ہوگا. جو 7th اسٹریٹجی ہے یا 7th میتھڈ ہے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا فری لانسر کے طور پہ، وہ ای میل سگنیچرز ہیں.
یہ میں نے کسی ٹائم پہ بہت اچھے طریقے سے یوز کیا ہے. آج کل میں یوز نہیں کرتا تو لیکن یہ یوز کروں گا ضرور میں. ای میل سگنیچر. ای میل جب آپ کسی کو سینڈ کریں تو آپ ای میل ایک اپنا ایک پراپر ایک اسپیسیمن یا پراپر ایک آپ اپنا ایک سیمپل لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے اپنے ای میل کے سگنیچر میں یہ اپنا ٹوٹل یہ چیز لکھ کے سینڈ کرنی ہے ہمیشہ. تو آپ اپنا ایک سیپریٹ جو ہے وہ ای میل سگنیچر بنا لیں. وہ اس کو نوٹ پیڈ میں کہیں سیو کر لیں یا ایم ایس ورڈ کی فائل میں سیو کر لیں, جس میں آپ کا لنک ہو, آپ کی ٹوٹل ڈیٹیل ہو, کانٹیکٹ کی انفارمیشن ہو, آپ کی ویب سائٹ کا لنک ہو سکتا ہے جس سے لوگ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں یا کسی لینڈنگ پیج پہ آ سکتے ہیں اور آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو 8واں طریقہ ہے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا فری لانسر کے طور پہ, وہ ہے واٹس ایپ اباؤٹ. واٹس ایپ کا اباؤٹ سیکشن بھی ہوتا ہے جس میں آپ اپنا ایک کوئی لائن یا کوئی اسٹیٹس ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ رہتا ہے. وہ تو وہ لازمی چیک کریں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ واٹس ایپ پہ میں اتنا دھیان نہیں دیتا تھا, لیکن میں نے اب دینا شروع کیا ہے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ لوگ واٹس ایپ کی ایون اسٹوریز بھی بہت دیکھتے ہیں. تو واٹس ایپ کی اپنے سیٹنگز میں جائیں اور وہاں پہ ایک اباؤٹ کی آپشن ہوگی, وہاں پہ اپنی لکھ سکتے ہیں آپ. جس طرح آپ اپنے فیس بک پروفائل پہ آپ نے اپنا بایو لکھا ہوا ہے, آپ اسی طریقے کا بایو اپنے واٹس ایپ کے اباؤٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں. وہ لکھیں, وہ یوز کریں, وہ بھی اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو جو میرا 9واں طریقہ ہے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا فری لانسر کے طور پر, وہ ہے انسٹاگرام اسٹوری. اور جو میرا 9واں طریقہ ہے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا, وہ ہے انسٹاگرام اسٹوری. انسٹاگرام اسٹوری ویسے تو 24 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. اب آپ سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے انسٹاگرام اسٹوری میں کیا کہنا ہے. یا آپ نے ٹیکسٹ بیسڈ ایک اسٹوری ڈالنی ہے یا آپ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ڈالنی ہے 20-30 سیکنڈ کی. تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں پہلے کہ آپ یہ بیچتے ہیں, آپ کی یہ سروس ہے, آپ اتنے لوگوں کے لیے آپ کام کر چکے ہیں یا آپ ابھی بگنر ہیں. ایک آپ اپنی سٹوری بنا لیں, کیونکہ اگر آپ کے 300 فالوورز بھی ہیں نا تو چانسز ہیں کہ 60-70-80 لوگ آپ کی سٹوری کو دیکھ لیں گے. اب 60-70-80 لوگ اگر آپ کی بات سن رہے ہیں یا سن سکتے ہیں تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس. آپ کو جسٹ لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے متعلق کانفیڈنٹ ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے لوگو ڈیزائن کر سکتا ہوں تو آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں. ایون کہ آپ اپنی سٹوری میں, اگلی سٹوری میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اگلی سٹوری میں آپ کو اپنے سیمپل دکھاؤں گا, آپ یہ سٹوری اینڈ تک دیکھیں. آپ اپنے سیمپل ڈالیں, اس میں دکھائیں. تو جب آپ کنونسنگ ہوں گے نا خود ہی, تو لوگ پھر ظاہر ہے جو ذرا سا بھی انٹرسٹڈ ہوں گے وہ آپ سے کریں گے کانٹیکٹ, کہ میں آپ کی پوچھتا ہوں, کوٹیشن لیتا ہوں کہ آپ کس ریٹ میں کام کر کے دیں گے, اس طریقے سے. تو جسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسٹاگرام پہ کچھ ہو نہیں سکتا. انسٹاگرام جسٹ وہ تصویریں لائک کرنے کے لیے اور فالوورز کے لیے اور بس ان سلیبریٹیز کو فالو کرنے کے لیے ہے. انسٹاگرام سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی پلیٹفارمز ہیں جن سے آپ کلائنٹس ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ انسٹاگرام سٹوری کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, اس کو یوز کر کے دیکھیں. 10واں طریقہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا یہ ہو سکتا ہے ایک فری لانسر کے لیے کہ آپ ایک فری ای بک لکھیں. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا یہ, کیونکہ ہر ایک کے لیے ای بک بنانا, ایک فری کی ای بک تیار کرنا وہ بھی مسئلہ ہوگا. اس میں انگلش کا چکر, اگر آپ انگلش میں نہیں لکھ سکتے ہیں آپ اردو میں لکھ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, اردو یا ہندی میں لکھ لیں اگر آپ کی ہندی لینگویج ہے تو, یا آپ کی کوئی اور لینگویج ہے آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں اس میں آپ لکھیں, آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ نے فری ای بک میں لکھنا کیا ہے, کیا آفر کیا کرنا ہے. اس کے لیے اپنی اسٹرینتھ کو مد نظر رکھیں, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے. اگر آپ کسی کو ایڈوبی فوٹو شاپ سکھا سکتے ہیں تو اس کے ٹیوٹوریلز کے متعلق, یا آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں کہ ایک کیمرہ کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے, ایک بگنر کیسے کیمرہ سٹارٹ کرے, فوٹوگرافی کیسے سٹارٹ کرے. تو کیمرے کی تصویریں آپ ای بک میں لگائیں, اس میں ساری انسٹرکشنز لکھیں, سیٹنگز کو ڈسکس کریں. وہ ساری ای بک آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں. وہ اردو میں لکھنے کے بعد آپ آفر کر سکتے ہیں اپنے بلاگ پہ, اپنی سوشل میڈیا پروفائل میں, یا ایک لینڈنگ پیج بنا کے, یا ایک سمپل 1-2 پیجز کی ویب سائٹ اپنی بنا کے, پھر آپ سوشل میڈیا کو پراپر یوز کرتے ہوئے اس کو پروموٹ کریں. کیونکہ ای بک فری ہے تو سیل کرنے والا تو چکر نہیں ہے اس میں. آپ نے یہ آفر کیوں کرنی ہے فری ای بک, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا. آپ نے اس لیے کرنی ہے کیونکہ آپ نے اس طرح کے آڈینس کو اپنے قریب لانا ہے, اٹریکٹ کرنا ہے, انگیج کرنا ہے.
تو آپ وہ فری ای بک آفر کریں گے. آپ کے پاس اگر فیس بک پہ 200-400-500 فرینڈس ہیں, کسی پیج پہ آپ کسی ایسے ریلیونٹ پیجز پہ ایکٹیو ہیں یا گروپس میں ایکٹیو ہیں, تو آپ وہاں پہ لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں. آپ نے وہ اس ای بک میں ویلیو ڈلیور کرنی ہے اور اس سے لوگوں کو انگیج کرنا ہے اور اٹریکٹ کرنا ہے. اب اگر کسی نے آپ کی ای بک ڈاؤن لوڈ کی ہے تو آپ کو کیا اس سے فائدہ ہوگا, آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی. دیکھیں, جب آپ نے ڈاؤن لوڈ کروانی ہے ای بک تو آپ نے کوئی نہ کوئی لیڈ جنریشن ٹول یوز کرنا ہے, یا ایٹ لیسٹ آپ نے اگر آپ نہیں یوز کر سکتے کوئی لیڈ جنریشن کا ٹول, تو ایون آپ نے اس کو ایک فیز کے لیے آپ نے وہ ای بک اویلیبل کروانی ہے کہ جی اتنے عرصے کے لیے ای بک اویلیبل ہے اور اتنی, یا میں فلاں ڈیٹ کو ریلیز کروں گا یہ ای بک. تو آپ ایون گوگل فارم میں ایک بنا کے, کیونکہ گوگل فارم تو فری ہے, آپ گوگل فارم میں لوگوں کے ای میل ایڈریس کریں, اکٹھے کریں کہ یہ اپنا نام, ای میل ایڈریس اس گوگل فارم کے ذریعے آپ سبمٹ کریں مجھے, اور میں اس کے بعد آپ کو یہ فلاں ڈیٹ کو ای بک ریلیز ہوگی, آپ کو میں یہ ای بک ای میل میں آ جائے گی. سمپلی ان کو ای میل کر دیں اس ڈیٹ کو. تو اس طریقے سے گوگل فارم کو اگر آپ یوز کریں گے تو اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اویلیبل ہے, اس کے بعد یہ فری ای بک اویلیبل نہیں ہوگی. تو گوگل فارم کے ذریعے آپ اس طرح ای میل لوگوں کو اکٹھے کر سکتے ہیں اور ان کو وہ ای بک سینڈ کر سکتے ہیں. جب آپ سینڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک ای میلز کا ایک کلیکشن آ جائے گا آپ کے پاس, چاہے وہ 10 ای میلز ہوں یا وہ 100 ہوں, لیکن وہ خاص بات یہ ہے ان میں کہ وہ لیڈز ہوں گی, وہ آپ نے لیڈ جنریٹ کی ہے, تو ان کو آپ بعد میں آفر بھی کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ اپنی ای بک کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایسے لنک آفر کر سکتے ہیں, یا اپنی کسی ویب سائٹ کا لنک ڈال سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سروس مجھے ہائر کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ کلک کریں اور آپ میری ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یا میرے پیج پہ آ جائیں گے, اور آ کے آپ میری یہ سروس کو خرید سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کا. آپ نے فری میں ایک پروڈکٹ آفر کی, فری میں ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں پھینکی, لوگوں کے کام کی پروڈکٹ تھی, کام کی انفارمیشن تھی, لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی, آپ کے پاس ان کی ای میلز آ گئیں, کانٹیکٹ آ گیا, اور اس کے بعد آپ ان کو مزید سروسز بھی آفر کر سکتے. تو یہ تھے چند اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کے طریقے. ان کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. لوگ ڈفرینٹ بڑے اسمارٹ طریقوں سے آڈینس کو انگیج کرتے ہیں, اپنی سروس کو جو ہے وہ مارکیٹ کرتے ہیں. میں بھی ان میں سے کئی طریقے یوز کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے, اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اگر فائدہ ہو تو لازمی مجھے بتائیں, لائک کریں, کامنٹ کریں, اگر شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر بھی کریں تاکہ کسی اور کو فائدہ ہو سکے. تھینک یو سو مچ. اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.